سیف الملوک جو ہے جس کے نام پہ یہ جھیل بنا ہے وہ ایک مصر کا شہزادہ تھا. اسے ایک دن رات کو خواب آیا. خواب کے اندر اشارہ ہوا. اس نے اس جھیل کو بھی دیکھا اور پری کو بھی دیکھا. پری کا نام تھا ملکہ بدر جمال, شہزادے کا نام تھا سیف. صبح اٹھ کر اس نے اپنے باپ کو بتایا کہ باپ میں نے رات کو خواب میں جھیل کو دیکھا اور پری کو دیکھا, وہ مجھے مل سکتی ہے نہیں ہے. اس نے کہا وہ آپ کو نہیں مل سکتی, وہ ناری ہے, آپ خاکی ہیں. ناری مطلب آگ والی, خاکی ہوتی ہے مٹی کی پیدائش. آپ کا اور پری کا ملاپ نہیں ہو سکتا. اس نے کہا پری مجھے ملے یا نہ ملے میں جھیل دیکھنے ضرور جاؤں گا. اس نے اپنے باپ سے اجازت لے لی اور گھر سے نکل آیا. راستے میں گھومتے پھرتے کئی جھیلوں پہ 1 سال سے گھومتا رہا. 1 سال کے بعد اسے راستے میں ایک اللہ والا ولی بزرگ مل گیا. ولی بزرگ نے اس کو ایک سلیمانی ٹوپی پہنا دی. سلیمانی ٹوپی ایسی ہوتی ہے بندے کو پہنائی تو بندہ غائب ہو جاتا ہے. سلیمانی ٹوپی پہنانے میں اس کے قبضے میں 2 جنات آ گئے, جن بھوت. انہوں جناتوں نے وہاں شہزادے کو مصر سے اٹھایا اور اس والی پہاڑ پہ لے آئے, یہ سامنے جو ہے. یہاں آ کر شہزادے سیف نے جھیل کی پہچان کی. جھیل تو یہی ہے جو میں نے خواب میں دیکھی تھی. اب مجھے پری کیسے ملے گی؟ جو جن شہزادے کے گائیڈ تھے انہوں نے کہا کہ آپ کو عبادت کرنی پڑے گی, 40 دن چلا کاٹنا پڑے گا. 40ویں دن کے بعد پری کا پتہ چلے گا. شہزادے سیف نے ایک پتھر کے نیچے 40 دن چلا کاٹا. جب چاند کی 14ویں رات تھی, کوئی کاف سے 8 پریاں آئیں. کوئی کاف جو ہے روس میں, چشمے کی طرف ایشیا میں. انہوں نے آ کر اپنے پر اتار کر وہ جھیل میں تفریح کے لیے چلی گئی. جو جن شہزادے کے گائیڈ تھے انہوں نے کہا کہ اب پریاں آ گئی ہیں شہزادے کو. شہزادے نے کہا میں پری کے سامنے جاؤں گا, یہ پر پہن کر دوبارہ چلے جائے گی. ملکہ کا پر چرا کے مجھے دے دیں. جنہوں نے ملکہ کا پر چرا کے چوری سے شہزادے سیف کو دے دیا. شہزادے نے اپنے پاس رکھ لیا. شہزادہ پری کے سامنے آیا اور ملاقات ہو گئی پری سے. پری نے کہا اے شہزادے میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے, ضرور جاؤں گی, مگر میں ایک دیو کے قید میں ہوں. دیو کا نام ہے دیو سفید. وہ آ گیا تو آپ کو بھی ختم کر دے گا اور مجھے بھی کر دے گا. شہزادے نے پری کی بات نہیں مانی. اپنی چادر پہنائی, پری کو اسی نالے میں ناران کی طرف لے گیا. یہ جو جھیل تھی آگے سے پوری بند تھی, اس کی بیک سائڈ سے پانی گزر رہا تھا. باقی جو 7 سہیلیاں تھیں انہوں نے جا کے دیو کو بتایا کہ ملکہ بدر جمال ہم سے جدا ہو گئی ہے, جھیل میں ڈوب کے مر گئی یا کوئی لے گیا ہے. دیو نے آگے سے آ کر جھیل کو توڑ دیا غصے سے. ناران کی طرف سیلاب چلا گیا. پری اور شہزادہ کے راستے ہی میں تھے. انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ اس طوفان سے ہمیں بچا دے. اس وقت میں سچا زمانہ تھا, دعائیں جلدی قبول ہو جاتی تھی. گزرتی پہاڑ پٹ کیا سونگ بن گیا پہاڑ کے اندر. پری اور شہزادہ سونگ کے اندر چلے گئے. دائیں سائڈ سے بھی سیلاب گزر گیا اور بائیں سائڈ سے بھی سیلاب گزر گیا. دیو یہاں سے پری کی تلاش میں ڈھونڈتا ڈھونڈتا دیو صحیح تک کیا, اسے پری نہیں ملی. وہاں کسی پہاڑ کے ساتھ پہاڑ ہو گیا ہے پری کے صدمے سے. جو جن شہزادے کے گائیڈ تھے انہوں نے کہا آج سے دیو مر گیا ہے, اپنے ملک جا سکتے ہیں. پری اور شہزادہ مصر چلے گئے. آپ اس ٹائم میں سطح سمندر سے 10,500 فٹ کی ہائٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سامنے جو ملکہ کا پہاڑ ہے یہاں سے اوپر 7,000 فٹ ہے. آج تک اس پہاڑ کو کسی نے سر نہیں کر سکا. ہزاروں دنیا گر کے مر گئی ہے مگر اس پر آج تک کوئی نہیں چڑھ پایا. 98 کا واقعہ ہے. راشد بٹ نام لڑکا تھا لاہور کا جس نے کیٹو کو سر کیا ہے. اس نے کہا اس پہاڑ کو میں سر کروں گا. آدھے راستے تک گیا ہے, آدھے راستے سے گر کے مر گیا ہے. 13 دن کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی مقامی لوگوں کو ملی ہے. اس پہاڑ پر آج تک کوئی نہیں چڑھ پایا. یہ جو جھیل ہے اس کی گہرائی کا بھی کوئی اندازہ نہیں. انگریز آیا 5 من ڈوری لے کر. اس وقت میں گاڑیاں نہیں آتی تھیں, گھوڑوں پہ لائی ہے. 10 کلو لوہے کے ساتھ باندھ کر چاروں کونوں سے پھینکی ہے. وہ چلتی ہے تو چلتی ہے, ختم ہو جاتی ہے, مگر اس کی گہرائی کا بھی کوئی اندازہ نہیں. جب چاند کی 14ویں رات ہوتی ہے, جھیل کا اچھا نظارہ ہوتا ہے. دن جیسی روشنی ہوتی ہے, پہاڑوں کا عکس جھیل کے اندر نظر آتا ہے. بہت ہی اچھا نظارہ ہوتا ہے. دیکھنے والے لوگ آتے ہیں یہاں پہ اس کا نظارہ. سیف شہزادے کا نام تھا. ملوک اس لیے رکھا گیا ہے, یہاں دونوں کی ملاقات ہوئی ہے پری اور شہزادے کی. اس کے بعد تاریخ بنی ہے, لوگوں کا آنا شروع ہوا. اب یہ کہانی ختم ہو گئی.